اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ موضوع سخن غدیر قرآن کی روشنی میں ہے۔ جس طرح بیان کیا کہ قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں۔ بعض آیتیں غدیر کے اعلان سے پہلے اتری ہے۔ ان آیتوں میں غدیر کی اہمیت اور غدیر کی ضرورت سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں 3 آیتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی آیت آیت طارق ہے کہ جس میں بھی خطاب براہ راست پیغمبر سے ہے۔ دوسری آیت آیت نصب ہے کہ جس آیت میں بھی اعلان غدیر سے متعلق الہی دستور آیا ہے۔ اور تیسری آیت جو اس بارے میں بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ جو آیت اتری وہ ہے آیت ابلاغ۔ سورہ مبارکہ یہ مائدہ کی یہ آیت ہے کہ اس آیت میں پیغمبر کا جو منصب ہے، منصب رسالت ہے، اس منصب کے ساتھ پیغمبر کو خطاب کر کے ارشاد ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ما انزل الیک من ربک کے حکم سے پتہ چلتا ہے کہ ولایت کا حکم پہلے ہی نازل ہو چکا تھا، اب غدیر میں اس حکم کا اعلان کرنا باقی تھا۔ اسی وجہ سے آیت میں بڑی تاکید کے ساتھ پروردگار نے اپنے رسول سے خطاب کیا کہ یا ایھا الرسول۔ تینوں آیتوں میں خطاب خود پیغمبر سے ہے، اور خطاب کرنے والا پروردگار ہے، اور جس شے کے ابلاغ کا امر دے رہا ہے وہ ہے مسئلہ ولایت۔ اب جو دوسرا حصہ ہے آیتوں کا وہ ہے اعلان غدیر کے بعد۔ کچھ قرآن کی آیتیں اہل سنت اور شیعہ مفسرین کی نگاہ میں اعلان غدیر سے پہلے وہ آیتیں نازل ہو گئی، اور کچھ وہ آیتیں ہیں جو اعلان غدیر کے بعد نازل ہو چکی ہے۔ اب جو اعلان غدیر کے بعد جو آیتیں نازل ہو چکی ہے ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو ہی اعلان غدیر ہوا، پروردگار عالم نے فوری طور پر آیت اتاری۔ جب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا، جو ہی پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو فوری طور پر جبرائیل امین نازل ہوا اور آیت لے کر آیا۔ چنانچہ یہ آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ الیوم آج، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو، تمہارے دین کو کامل کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور آج میں دین اسلام پہ راضی ہوا کہ یہ ایک نظام ابدی کے طور پر، یہ ایک منشور ابدی کے طور پر، یہ ایک الہی نظام کے طور پر اب یہ دین اسلام باقی رہے، اور قیامت تک اسلام کا نظام چلتا رہے گا۔ لیکن اس نظام کی بنیاد میں شرط یہ ہے کہ ولایت ہو، اور وہ بھی حکم پروردگار سے۔ اگر اس نظام کی بنیاد میں ولایت کا اعلان نہ ہو تو یہ نظام نہیں چلے گا۔ اسی وجہ سے آیت نے تاکید کر کے کہا کہ آج دین اسلام، آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا، آج دین اسلام پہ اللہ راضی ہوا اور نعمتیں مکمل کی، آج اسلام مکمل ہوا۔ تو شیعہ سنی تفسیری کتابوں کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو اس آیت کے ذیل میں
جناب سیوطی جو اہل سنت بہت معروف اور بہت بڑے مفسر ہے، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، وہ اپنی کتاب تفسیری کتاب الدر المنصور میں اسی آیہ اکمال کے ذیل میں 2 روایتیں نقل کرتے ہیں۔ پہلی روایت جناب ابو ہریرہ سے ہے کہ جب یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی، کہا کہ جب 18 ذی الحجہ کو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح جناب سیوطی ایک دوسری روایت بھی در منصور میں بیان کرتے ہیں کہ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو یہ آیت غدیر میں اتری۔ تو تمام شیعہ مفسرین بھی بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے وہ سارے معترف ہے اور اتفاق نظر ہے اور اجماع مفسرین شیعہ ہے کہ یہ آیت غدیر میں علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ ہی فوری طور پر اتری۔ تو اس طریقے سے مولا کی ولایت کے اعلان کے ساتھ اکمال دین کا براہ راست رابطہ ہے۔ مولا کی ولایت کے اعلان کے ساتھ اتمام نعمت کا براہ راست رابطہ ہے۔ مولا کی ولایت کے اعلان کے ساتھ اسلام ایک ابدی منشور میں بدلے اور قیامت تک یہی اسلام کا نظام چلتا رہے گا، اس نظام کا براہ راست رابطہ ہے۔ اس لیے کہ جب تک ولایت علی کا اعلان نہ ہو نہ دین مکمل ہوگا اور نہ نعمتیں پوری ہو جائے اور نہ دین اسلام پر اللہ راضی ہو جائے۔ یہ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، لیکن ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس آیت میں تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اتنی شدت سے اتنی تاکید سے پروردگار دین کے ساتھ اس ولایت کو جوڑ رہا ہے، دین اسلام کو، اس نظام اسلامی کو، اس منشور جاویدان کو پروردگار عالم علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ اسے جوڑ رہا ہے کہ اگر دین چاہتے ہو تو جس دین میں ولایت کا منشور ہو تو وہی دین چلے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ ولایت کی کیا اہمیت ہے قرآن کی نظر سے، قرآن کس نظر سے اس مسئلے کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پیغمبر کو خداوند عالم مأمور کرتا ہے اور پیغمبر کو ایک قسم کی دھمکی ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو گویا کہ رسالت کا کوئی کام انجام نہیں پایا، گویا کہ پیغمبر نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے رسالت کا کام انجام نہ دیا ہو، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، اگر اسلام سے ولایت کو نکالے تو اسلام میں کچھ بچتا نہیں ہے، دین میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو اسلام کا سب کچھ ولایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔